بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 مارچ سن 2021 گروپ سوال شیخ مخدوم حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 450 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 کے سوالات شیخ محترم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگر کسی کے شرعی عذر کی بنیاد پر اگر چھوٹ جائیں تو کیا کیش میں فدیہ دیا جا سکتا ہے یا کھانا کھلانا ہی ضروری ہے؟ پہلے یہاں دو بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو روزہ شرعی عذر کی بنیاد پر چھوٹا ہے اس کی قضا کیا جائے، یہ اصل اصول ہے، فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن اگر کوئی کسی کے پاس ایسا عذر ہے کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اب وہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے قرآن میں فدیۃ طعام مسکین اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیز متعین ہے، روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ کھانا کھلانا دو صورتیں علماء لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود پکا کر کے اسے اپنے یہاں بلا کر کے آپ کھلا دیجیے، ہے نا۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی یتیم خانہ ہے یعنی غریب، یا ایسا مدرسہ ہے جہاں صرف جو ہے محتاج اور غریب بچے پڑھتے ہیں، وہاں آپ گئے کہیں کہ آج جو ہے بچوں کا کھانا میری طرف سے رہے گا، میری طرف سے رہے گا، کتنا ہے مجھے یہ بتائیے، میں جو ہے وہ لے آتا ہوں پکائیں، یا کہ میں اتنا پیسہ دے دیتا ہوں، ہے کہ نہیں۔ لیکن اصل کیا ہے، وہ کھانا آج جو پکے گا کیا ہے، میری طرف سے پکے گا۔ ایک تو صورت یہ ہے کھانا کھلانا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر کھانا کھلاتے نہیں تو اس کے مقابل کیا غلہ دینا ہے، نصف سا ایک آدمی ایک دن کی طرف سے یہ غلہ دینا، یہ چیز متعین ہے۔ صرف پیسہ دے دینا، جو وہ پیسہ ظاہر بات ہے کھانے بھی خرچ ہو سکتا ہے اور دوسری ضروریات میں بھی، اور آج کل لوگ جانتے ہیں کھانے پر کم توجہ دیتے ہیں اور دوسری ضروریات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو صرف پیسہ دے دینا کافی نہیں ہوگا۔ جی، یا تو کھانا کھلائیں یا تو اناج دیں، اناج دے دیں، یا کسی کو آپ کا وکیل ہے، جیسے آپ مدرسے والے، ہم نے آپ کو پیسے دے دیا، کتنے بچوں کو کھانا، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ جی شیخ، یہاں پر آپ نے کہا کہ بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر مسکین کے بالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے یہاں 10 افراد ہیں، 8 سال 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کے ہیں، سارے چھوٹے ہی تو ہیں نا، 5 پر مشتمل ہے، میاں بیوی ہیں اور 3 بچے ہیں، 5 آدمی کو دے دیجیے آپ، کافی ہو جائے گا۔ یعنی کتنی عمر کے بعد سے بچے کو کاؤنٹ کیا جائے گا مثال کے طور پر؟ نہیں، اسی نے کوئی عمر کی تحدید نہیں، یعنی ایک جیسے ہوتا ہے عام خوراک جیسے کھاتے ہیں، عام خوراک جیسے بچے کھاتے ہیں، جیسے 9 10 11 12 سال کے عام طور بچے کا ہے خوراک کھانے لگتے ہیں۔ جی، اب مدرسے میں اگر دیں گے اتنا اناج تو ہمارے لیے کافی ہے اتنا ہی، صرف اب وہ چاہے کتنے بچے کھا لیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایک آدمی کھانا 2 آدمی کھا لیں تو الگ بات ہے۔ ہمیں وہ مقدار جو رکھی ہے شریعت نے اس کو پورا کرنا ہے، کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے کتنے میں ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے۔ جیسے آج کل ہے یہاں سعودیہ میں دیکھیے، ایک روبو دجاج کتنے کی ہے چاول کے ساتھ، اور ایک بیپسی، یہ جو عام طور پر رہتے ہیں عام طور 10 ریال 15 ریال ہوگا نا، یہی ہوگا 10 ریال ہوگا تقریباً، اتنا دے دیجئے کہ لے جاؤ تم ہوٹل والے کو، ایک آدمی کھانا کھلا دو تم۔ جی، ایک مدرسے میں مثال کے طور پر 30 بچے ہیں، 30 بچوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں 30 روزے کے حساب سے، جس میں تھوڑے بڑے عمر کے ہیں، تھوڑے بیچ کے ہیں، اور تھوڑے تو بالکل یعنی 5-6 ایسے ہیں جو 5-6 سال کے ہیں۔ بھائی دیکھیں، مدرسے میں 5 سال 6 سال کے بچے نہیں رہتے، اب اتنا مبالغہ سے کام نہ لیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ایسے ضرور رہتے ہیں جو اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ شیخ 7 سال میں آج کل 6-7 سال میں نہیں، تو یہ تو آتے جاتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں، تو اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جو رہائشی بچے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، مدرسہ جن کی کفالت کرتا ہے وہ عموماً کیا ہیں، 11-12 سال سے اوپر ہی کے نہیں، 7-8 سال میں تو داخلے ہو رہے ہیں آج کل، 8 سال میں داخلے ہوتے ہیں آج کل حفظ کے اندر۔ واللہ اعلم بھائی، واللہ اعلم۔ خیر وہ داخلے چھوڑ دیں، لیکن اگر مسئلہ نہیں، یہ تو بچے یہ تو کھانے کے لائق نہیں، 8 سال کا 6 سال کے بچے جو ہے یہ کھانا پورا تو نہیں کھاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جگہ ایسے ہیں تو ان بچوں کو شمار نہ کیا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ 10 سال کے بعد ہی 10 12 13 سال کے بعد ہی، یعنی جو جسے کہتے ہیں بلوغت کے جو قریب ہو جایا کرتے ہیں، عام طور پر 14 15 سال بچے بالغ ہو جاتے ہیں،
12-13 سال 11 سال جو بلوغت کے قریب ہیں وہ ان کا یعنی مطلب خوراک ان کی اپنی یہ ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی، ایک کیا بہت 2-3 پوسٹیں انہوں نے بھیجی ہیں، جس میں انہوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے بہت ساری مشہور دعائیں ہیں جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر جو استعمال ہوا کرتی ہیں اب تک، اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا، پوسٹ بھی بھیجی ہے، جس میں بہت ساری، جیسے مثال کے طور پر پہلی پوسٹ انہوں نے بھیجی کہ پہلی کا جو چاند دیکھنے کی دعا ہے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والی جو دعا ہے، اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر سورۃ الاخلاص بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں علماء کرام، آج تک بھی یہ لوگ چلتے ہیں اس پر، اس کو بھی ضعیف کہا۔ یہاں پر ساتھی اس کا اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ مانے تو کس کو مانے؟ اولاً تو دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی ایک کتاب آ جائے اس میں لکھا ایک حدیث ضعیف، تو آپ علماء کا ایک مسلمہ جو بات چلی آ رہی ہے آپ اس کو چھوڑ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، جی ہے نا؟ یہ تو وہی ہے کہ ہم جس تقلید کا محاربہ کرتے ہیں اسی تقلید میں آپ جا کر کے پڑ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی سے ایک بار ایک سوال کیا گیا، بڑا بہترین سوال کیا گیا کہ آپ کا اور شیخ ابن باز کا اگر باہمی اختلاف ہو تو ہم کس کی بات مانیں؟ تو علامہ البانی نے کہا کہ اس کو تم چھوڑ دو تھوڑی دیر، ہمارا اور شیخ ابن باز کا معاملہ چھوڑ دو۔ اصل چیز یہ دیکھو کہ دونوں علماء میں جو دو ہیں ان میں عام لوگوں کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ہاں بھائی ایک نوجوان ہے ابھی اور ایک ہے علم کی دنیا میں اس نے اپنی ایک عمر گزار دی ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں نوجوان کی بات نہیں لینی چاہیے اگرچہ وہ صحیح ہو، بغیر تحقیق تمہارے پاس معیار نہیں تحقیق کرنے کا، تو تم اسی کی بات لو جس نے عمر کے اندر اپنی ایک علم میں اپنی ایک عمر گزار دی ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک چیز ہے اس کے اوپر علماء برابر عمل کرتے آئے ہیں، اب ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے یا ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس بدعت اس کے اوپر عمل نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے یہاں 1000% صرف 100% ہی نہیں، علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر کیا ہے؟ اعتکاف جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں اقامت اب جو ہے آخر میں بعض لوگوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کو لے کر کے بلبلہ مچانا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اب ایک طرف جہاں علماء کا اتنا بڑا گروپ ہو اور دوسرا علامہ البانی ہوتا کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ خود علامہ البانی کے اصول کے مطابق اس کی بات مانی جائے جس طرف زیادہ لوگ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز یہ سمجھیں کہ ہر کوئی آدمی کسی چیز کو اگر ضعیف کر دیتا ہے تو اس کی بات کو مان کر کے وہ جو ایک سنت چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں اور معتبر علماء حدیث کہتے چلے ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، الا ایک اس پر مزید تحقیق ہو اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے چوٹی کے پائے کے علماء اس میں شریک ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں میری گزارش ہے اس نوجوانوں سے کہ چاہے ہر کوئی بھی آدمی ہو، کوئی ایک کتاب لکھتا ہے، نوجوان ہے اور علم میں فقہ کے اندر اس کا قدم صدقن یعنی ایک اچھی جو ہے اس کی کا تجربہ اور اس میں عمر نہیں گزاری ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ اس حدیث جس کو سنن ترمذی سے نقل کیا ہے انہوں نے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ جو الفاظ سنن ترمذی کے اندر آئے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سند کے لحاظ سے ایک حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء کے بار چاہے آج علامہ البانی ہیں یا اس سے پہلے حافظ حجر ہیں، ذہبی اس سے پہلے چلے خود امام ترمذی ہیں، اگر کسی حدیث کو حسن کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سند ہی حسن نہیں، بلکہ اگرچہ اس سند کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری ہے لیکن اس کی مؤیدات دوسری حدیثیں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہی حدیث ہے، کون سی؟ اللہم احل بالامن والایمان، ہے کہ نہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نتائج الافکار میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خود حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔
تو یہ حدیث جو طلحہ ابن عبید اللہ کی ہے، شاید اس میں سنن ترمذی میں یا کس کی ہے، وہ اگرچہ اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اس کی مؤیدات دوسری حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہیں حسن دو قسم کے، حسن لذاتی، حسن لغیرہ ہے۔ حسن لذاتی وہ حدیث ہے کہ خود سند اپنی کیا ہے، اس کے اندر ذاتی طور پر یہ حسن پایا جا رہا ہے، صحیح کی تمام شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، البتہ ضبط کامل جو راوی کا ہونا چاہیے اس کے اندر نہیں ہے۔ اور حسن لغیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سند سے یہ حدیث صرف ایک سند کو لیا جائے تو وہ ضعیف ہے، لیکن اسی طریقے سے اس کی مؤیدات دوسری سندیں بھی ہیں جو اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، جس سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ حدیث اسی قسم کی ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی شیخ، آپ نے یہاں پر ایک جملہ کہا کہ جس کی زیادہ عمر علم میں گزری ہو، تقوی میں گزری ہو، اس کی بات لینی چاہیے۔ جی تو یہاں پر علماء احناف یہی دلیل دیتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے امام البانی اور امام شیخ بن باز وغیرہ کو فالو کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے امام حنیفہ تک ہم امام البانی کی تقلید نہیں کرتے، شیخ بن باز تقلید نہیں کرتے، نہ علامہ البانی اور شیخ بن باز اپنی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم تو علامہ البانی اور شیخ بن باز کو اس لیے کہ یہ اسی منہج کے اوپر چلے آ رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کا ایک منہج چلا آ رہا ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا قول اگر حدیث نبوی کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پر مار دو۔ حافظ امام شافعی نے کہا لا تقلدونی ولا مالکا، نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی تقلید کرو، ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو اسی منہج کے اوپر ہیں، نہ یہ کہ امام البانی کو اپنا مقتدی اور اپنا مقلد مان لیا کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے۔ ہم کتنی ایسی باتیں ہیں چاہے فقہ کے لحاظ سے ہیں، حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے لحاظ سے علامہ البانی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہر اہل حدیث کی یہ بات ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم علامہ البانی کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم تو اگر ان کا نام پیش کرتے ہیں، شیخ ابن باز کا، حافظ ابن حجر کا، یہ تو بطور شاہد کے پیش کرتے ہیں، نہ یہ کہ بطور دلیل کے، دونوں میں فرق ہے، بطور شاہد کے نہ کہ بطور دلیل کے۔ جی نہیں، جو دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، کیا وہ بات صحیح نہیں تھی ان کی؟ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جس طریقے سے علامہ البانی ہیں، ابن باز ہیں، فلاں ہیں، ان سے غلطی، ویسے امام ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان باتوں کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں جو صحیح حدیث کے اوپر، صحیح دلائل پر مبنی ہیں، کہیں نہ ان کا انکار کرتے۔ اسی طریقے سے ان علماء کی بھی باتیں بھی بصر و چشم قبول کرتے ہیں جو صحیح دلائل پر مبنی ہیں۔ نہیں، دلائل صحیح ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن میرا جو سوال ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اس وقت کے علماء کرام نے صحیح کہا ہوگا نا؟ نہیں کہا ہوگا بھائی۔ بسا اوقات کسی عالم کے بعد دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے، لیکن مجھ تک حدیث جو پہنچی ہے صحیح سند سے نہیں پہنچی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بسا اوقات رائے پر عمل کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، کسی ضعیف حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، اور کہتے بھی تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہ کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد شاگرد ہیں، انہوں نے اور مس سے امام شافعی کے نزدیک اگر عورت کوئی چھو لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ اگر حضرت عروہ کی یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، اگر صحیح سند سے مجھ تک پہنچ جائے تو میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا کہ اللہ کے رسول نے قبل بعض نسائہ، اپنی بعض ازواج مطہرات میں سے کسی کو بوسہ دیا اور بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لی، اگر کہا صحیح ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیں اس سند سے آئی ہے، یہ صحیح ہے، لہذا ہمارے امام کا مذہب یہی اپنی کتاب سے کاٹا اور وہاں پر مذہب لکھ دی۔ یعنی ان تک وہ چیز صحت کو صحیح نہیں، بالکل نہیں، صحت نہیں پہنچی، بعد کے لوگوں کو معلوم یہ چیز، اس لیے کہ اس زمانے میں علماء اور صحابہ اور دوسرے متفرق تھے نا، ایک کتاب جمع ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی پر کوئی شخص کسی حسن ظن کی بنیاد پر اعتماد کرتا ہے، لیکن دوسرے علماء اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے امام شافعی شاید ابراہیم الحجری ہیں، ان کے استاد یا کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں حدثنی من اثق بہ، علماء کہتے ہیں کون ہے بتائیے، آپ کو ہو سکتا آپ کو اس پر اعتماد ہو لیکن دوسرے کو اس پر اعتماد نہیں۔ تو یہ بھی بسا اوقات فرق پڑا کرتا تھا۔ اس لیے جمہور زیادہ تر یا جو شخص اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ بتا رہا ہے اور ایک وجہ بتا نہیں رہا،
ایک ثقہ کر رہا ہے صرف اصل بنیاد کے اوپر کہ اصل چیز ہے مسلمان کے اندر کہ وہ ثقہ ہے، الا یہ کہ اس کا کمزور ہونا کسی طریقے سے ثابت ہو جائے. تو اس کے پاس ثابت نہیں ہوا، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک کیا ہے وہ ثابت ہو گئی. اب جب کتابیں ضبط ہو کر کے تقریباً سامنے آ گئی ہیں، روات کے اوپر امام ابن حبان سے لے کر کے امام ذہبی، ان لوگوں نے تمام اقوال کو دیکھا، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے. اس لیے علماء کا اعتماد اس کے اوپر اب ہو گیا ہے. جی یعنی اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ آپ جو ہے یعنی بڑے علماء کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو لیکن آج امام البانی کی باتوں پر امام یوسف یا بھائی ہم یہ نہیں ترجیح دیتے. ہم ترجیح اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ علامہ البانی کا تصحیح اور تضعیف میں جو ہے اصول، علامہ البانی علل حدیث دوسری چیزوں پر اپنی ایک عمر لمبی گزار دی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ وہ حافظ زویلی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا. ہر آدمی جو دونوں کتابیں پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جو دونوں کتابیں پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، وہ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے. اور حافظ زبیر علی زئی نے جو ایک اپنا ایک اصول رکھا ہے، یہ اصول ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے اصول کے خلاف. ان کے نزدیک کیا ہے کہ ضعیف حدیث اگر 2-3 ضعیف سندوں سے آئے پھر بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ظاہر بات یہ بات بالکل غلط ہے. ہم لوگ اصولی طور پر دنیا کے لحاظ سے لے لیں، یہ کیا ہے مندل ہے، یہ دو آپ لے لیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جو ہے بڑی آسانی سے پھٹ جائے گا، لیکن اس میں دونوں کو آپ ملا دیں تو اتنی آسانی سے یہ قوت ملے گی نہیں ملے گی. اس کو 2 رسیاں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، وہ الگ الگ آسانی سے، لیکن 2 تو کیا ہے اس کی ایک طرح قوت پہنچ جاتی ہے. تو ایسے 2 سندیں ایسے ہیں، اسی لیے علماء شرط لگاتے ہیں کہ اس میں کذاب نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ ہے بالکل سڑا ہوا نہ ہو کہ ہاتھ سے پڑے تو ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ بالکل سڑا ہوا. جو لوگ یہاں پر یہ جو اشکال پیدا کرتے ہیں ان کا یہی جواب ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 جھوٹ مل کر ایک سچ تو نہیں. یہی تو راوی کو جھوٹا نہیں ہونا ہے، کذاب نہیں ہونا ہے، سخت ضعیف نہیں ہونا ہے. جو ضعف ہلکے قسم کا ہے، ہلکے قسم، مثال تو کسی طرح تدلیس کی اس کے اندر برائی پائی جاتی تھی، ہے نا. اب دوسرا آیا اس کو اندر تدلیس کی برائی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس نے اس کی تائید کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر یا ایک آدمی ہے جس کے حافظے میں کسی قسم کا 2 راوی ہیں، کیا ہے ضعف پایا جا رہا ہے، ہلکا ضعف، یعنی جھوٹ نہیں بولتا جان بوجھ کر کے نہیں، اور یہ نہیں کہ بہت غلطی کرتا ہے، ہلکا سا ہے کہ کبھی کبھار اس سے کیا ہے سہو ہو جایا کرتا ہے. تو علماء احتیاط کے طور پر اس کی حدیث کے اوپر بھی حرف لگاتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے 2-3 راوی اور مل جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے سہو نہیں ہوا ہے. جی شیخ محترم، آگے بھی انہوں نے بہت ساری پوسٹیں بھیجی. سب کی یہی حقیقت ہے کہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے اور اسی طریقے سے تکبیرات عیدین کی جو تکبیرات ہیں اس کے تعلق سے، اور دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، جو افطار کی دعا سنن ابو داؤد میں ہے اللہم لک صمت، اس کو تمام علماء ضعیف کہتے ہیں. افطار کے بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ ہے کہ اللہم ذهب الظمأ وابتلت العروق. لیکن ایک بات یہاں پر اور میں کہہ دوں، کسی حدیث کا ضعیف ہونا اور معاملہ ہے. اگر وہ عقائد سے متعلق نہیں ہے، اگر وہ احکام حلال حرام سے متعلق فضائل اعمال سے ہے، تو اس سلسلے میں علماء نے تھوڑے سے نرمی سے کام لیا ہے. میں ایک مثال دوں، یہی حدیث ہے. شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرآۃ المفاتیح میں اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور اپنے رسالہ جو رمضان سے متعلق لکھا ہے اس میں افطار کی دعا میں اس کو ذکر کیا ہے کہ دعا ہے. ظاہر بات فضائل اعمال میں ہے، تو اس سے تساہل علماء نے کچھ برتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی یعنی شدت نہیں برتنا چاہیے. شدت یہ برتنا یہ جو ہے آج چند سالوں سے لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، ورنہ یہ شدت نہیں پائی جاتی تھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب القاعدۃ الجامعہ کے اندر بھی لکھا ہے، اور یہ فتاویٰ کے اندر بھی ہے، کہ جس کا خلاصہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو اصول میں نہیں ہے، حلال حرام میں نہیں ہے، اور روح شرع سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کے بارے میں جانے نہیں کہ یہ کذب ہے، جھوٹی ہے، اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی اسی طریقے سے اسی طریقے سے دوسری حدیث آپ نے کیا رکھی تھی؟ تکبیرات عیدین. تکبیرات عیدین علماء کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں. البتہ صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے،
मुसन्नफ वगैरह में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये हम क्या है, चूंकि सहाबा से बसनद सही साबित, हम इसे मरफू हदीस समझ करके नहीं, इसलिए कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और कुरान मजीद से इसके खात्मे के ऊपर तकबीर पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना वारिद है कि नहीं वारिद है। अब वो जिक्र की कैफियत किन अल्फाज में हो, ये हमें सहाबी से उसमें हदीस में नहीं मिली सही सनद से, लेकिन सहाबी से सही सनद से मिली है, तो हमारे अपने जिक्र से तो उनका जिक्र अफजल होगा कि नहीं अफजल होगा जी, है कि नहीं। तो हम उसको जिक्र समझ करके, ना या कि सुन्नत समझ करके कर रहे हैं। इसीलिए उलमा कहते भी है कि जिन अल्फाज में भी तुम तकबीर कह दोगे तुम्हारी तकबीर अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर क्या है, सहाबा खास हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल मसऊद, जो यानी ऐसे किबार सहाबा में हैं, अगर कोई ऐसी हदीस ना पाई जाए, अगर उनका असर पाया जाए, तो मैं तो कहता हूँ ये बदरिया औला काबिल कबूल है जी। इसी तरीके खुतबा निकाह वगैरह के ताल्लुक से क्या है, कोई और बात है इसमें, ये वही सेम बात है वैसी खुतबा निकाह, यानी वो जो निकाह मिन सुन्नती वाली हदीस है, और इस तरीके से पूरे खुतबा निकाह को देखिए करार दिया गया नहीं। पूरे खुतबा निकाह जो है, देखिए बसा औकात किसी भी आलिम की एक हदीस को लेकर के उस पर नहीं चलना चाहिए। खुतबा हाजा जिसको कहा गया है निकाह, और दूसरे में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह के एक रिसाला अहले इल्म के लिए बड़ा मुफीद है, खुतबतुल हाजा, इस पर जो है एक रिसाला ही लिखा है। और ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये हदीस सुनन अबू दाऊद में भी है, सुनन नसई में भी है, मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर भी मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में ये हदीस जो आई हुई है वो सुफियान अन अबी इसहाक अस्सबीई अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और अबुल अहवस, इसी तरीके से इसराइल अन अबी इसहाक अन अस्सबीई। तो अबू इसहाक अस्सबीई ये रावी जो हैं, इनका हाफिजा आखिरी उम्र में बिगड़ गया था, जिसको इख्तलात कहते हैं, यानी इधर की इस हदीस को ऐसे, उस हदीस को ऐसे मिला दिया करते थे। इसीलिए खुतबे हाजा में एक जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम को या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम उन्होंने कह दिया है, तो उनके अंदर इख्तलात पाया जाता था। तो सुनन अबू दाऊद का लिहाज रख करते हैं तो हदीस ज़ईफ़ है। क्यों? इसलिए कि इसराइल ने और सुफियान ने इस हदीस को अबू इसहाक से उनके इख्तलात के बाद भी सुना और पहले भी सुना है हदीसों को। अलबत्ता एक रावी है इमाम शुअबा रहमहुल्लाह, जिनकी हदीस कहां पर है, मुस्नद अहमद में और सुनन नसई में है। वो भी अबू इसहाक सबीई से रवायत करते हैं, और अबू इसहाक सबीई से उन्होंने इख्तलात के बाद कोई हदीस नहीं रवायत की। इसलिए उलमा सुनन अबू दाऊद की सनद पर एतबार करके नहीं, मुस्नद अहमद और सुनन नसई की सनद पर एतमाद करके उस हदीस को सही कहते हैं। इसीलिए मैं अपने उन अहबाब से कहूँगा जो अभी नई उम्र के हैं और इल्म सीखना चाहते हैं, उनको सामने ये बात वाज़ेह है कि इल्म सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जाता, इल्म किताबों से नहीं सीखा जाता। इमाम शाफ़ई ने कहा है कि अखी लन तनालुल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सउम्बिक अन तफसीलिहा व बयानी ज़ुकाउन व हिरसुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशादु उस्तादिन व इरशादु उस्तादिन। तो आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, इस किताब को सामने रखिए, बड़ी बेहतरीन किताब है इस्लामी वज़ाइफ, और उसकी तखरीज हमने भी की है। अलबत्ता यह है कि हमने जो उस पर सही और ज़ईफ़ होने का उलमा के अक़वाल नकल किए थे, ताबे ने उसको बाकी नहीं रखा, वरना जो छपी है चाहे दिल्ली से हो या वो मेरी पूरी तखरीज क्या है वो मेरी है, उस पर है कि नहीं। तो बड़ी बेहतरीन किताब है दुआ के लिहाज से। हाँ, ये अलग मसला है कि उसमें बाद ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, और जानते हैं दुआ के बारे में उलमा ने इस किस्म का तसाहुल रखा है। तो आप हासिल करना चाहें, ठीक है, इस किताब को रखिए, लेकिन अपने साथ किसी अहले इल्म से आपका ताल्लुक भी रहे, चाहे टेलीफोन के जरिए या हफ्ते में एक दिन उसके यहाँ आने जाने के जरिए, है कि नहीं, ताकि वो आपके सामने हकायक को वादे कर दे। जी चलिए, बात लंबी हो गई जी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम, अगर कोई शख्स गल्फ़ में रहता है और बेरोज़गार हो, यानी नौकरी नहीं है उसके बाद, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर वो नौकरी के लिए जॉब की इंटरव्यू देने जाता है, तो उसकी ये शर्त होती है कि मुझे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाए और मैं सौब में
کام کروں گا، اس کی یہ شرط لگانا کیسا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر جانتا ہے کہ یہ ہم قبول ہو جائے گا اور اس کے اوپر وہ رہے تو بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ تو اس کے استقامت کی دلیل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بھوکے مرتا ہے نا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ثواب کے علاوہ میں کوئی دوسرا کپڑا پہنوں گا ہی نہیں اگر مجھے نوکری نہیں ملے گی، تو ظاہر بات یہ بات شریعت کی روح سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ آپ ایسا ڈھیلا ڈھالا پینٹ شرٹ پہنے، لیکن ڈھیلا ڈھالا لباس آپ پہنیے، ہے کہ نہیں، اور اگر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر لوگ جمع ہے، وہاں جماعت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں آنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے جی، لیکن یہ کہ وہاں پر جماعت نہیں ہوتی ہے تو ظاہر بات جہاں اذان سنتے ہیں آپ کو وہاں پر آنا پڑے گا جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں اہل حدیث ہوں لیکن میرا گھرانہ پورا بریلوی ہے، والد بھی خود شدید قسم کے بریلوی ہیں، تو کیا میں مکمل سنت کے بغیر احناف کے طریقے پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور اسی طریقے سے بسا اوقات مجھے میرے گھر والے یعنی جو بیجا رسومات ہیں اس کے اندر مجھے بھیج دیتے ہیں، تو کیا وہاں پر میرے لیے جانا بھی جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اصل یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ نماز کا یہ ہے اور اس کے خلاف پڑھیں، یہ تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ بالاستقلال اور بالاستمرار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے اپنا کوئی حل نکالیے، اب بڑے ہو جا رہے ہیں، بالغ ہو جا رہے ہیں، تو آپ اپنا استقلال کے ساتھ رہنا شروع کیے، اور اس طریقے سے ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک کہ رسومات کا تعلق ہے، اگر اس میں شرک وغیرہ نہیں ہے، صرف کسی قسم کی بدعات یعنی بعض ہیں، تو اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہاں پر ہمت سے کام لیجیے اور کہیے کہ ابو جان نہیں، لیکن جانے آپ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے گھر سے نکل کر کے، ہوتا ہے ہر آدمی کی اپنی اپنی الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہے، یا ابو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور یعنی جیسے ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ بادل ناخواستہ چلے جائیے۔ البتہ یہ ہے کہ ان حالات سے کو بدلنے کی آپ کوشش کیجئے، کہاں ایسی جگہ پر منتقل ہو جائیں یا ایسا گھر کے لحاظ سے یا کسی لحاظ سے جہاں سے آپ کو اس کے لیے اس پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم نماز میں تشہد میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یعنی درود وغیرہ کے بعد ہم اور بھی ساری جو دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور کیا اپنی زبان میں بھی وہاں پر دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، پھر اس کے بعد جس دعا کا چاہے وہ انتخاب کر لے۔ جی جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی بھی دعا اپنے طور پر کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو یا خاصاً قرآن اور حدیث میں وارد جو دعائیں جسے انہوں نے ذکر کیا ہے ربی اجرنی من النار، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو ہے اگر فرض نماز ہے تو اپنی زبان میں دعا نہ کریں، یعنی قرآنی دعائیں پوری طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا، بالکل بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ انسان اپنے طور پر پڑھ رہا ہے، لمبی کر رہا ہے، اس میں یہ دعائیں کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بعض علماء کرام منع کرتے ہیں اس میں کہ قرآنی دعائیں، میں تو نہیں سمجھا کوئی عالم منع کرتا ہے، واللہ عالم۔ جی جی، قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، قرآنی دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھنے سے منع نہیں کرتے۔ آپ مثال کے طور پر ایک شخص جنوبی ہے، وہ قرآن کی آیت سمجھ کے ربنا آتنا فی الدنیا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من نصیب ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی قرآن کی نیت سے نہیں، لیکن اگر کوئی صرف دعا کے لحاظ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ یعنی نیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے؟ جی جی ہاں، نیت بدلنے سے، فرد کی نیت ہے، نفل کی نیت ہے، بہت حکم بدل جاتا ہے آپ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جنازہ کی نماز میں ثنا پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پہلے بتا دوں کہ اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بعض اہل علم قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ خود علماء اہل حدیث میں یہ چیز مختلف ہی ہے، علماء اہل حدیث میں قدیماً و حدیثاً۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کے لیے آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے پھر دعا کرے، تو یہ ایک عام ہے، اس کو وہاں پر بھی فٹ کیا جائے گا۔
جب اعوذ باللہ پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، تو ثنا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں اس موضوع کو چھیڑا ہے، بلکہ ایک عنوان قائم کیا ہے، اور ان کا مسئلہ یہی ہے، وہ ثابت کرتے ہیں۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے، اور قدیم زمانے ہی سے، کہ ثنا نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کا طریقہ جو بھی مذکور ہے اس میں ثنا کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث جو بخاری میں ہے، انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھی، وہاں پر ثنا کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اہل علم کے نزدیک یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس سلسلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ضم سورہ کا کیا حکم ہے؟ جی، ضم سورہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ضم سورہ کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ایک شخص جو ہے یعنی نہ طلاق دیتا ہے نہ خلا دیتا ہے، بالکل یعنی بیوی کو ادھر چھوڑ دیتا ہے، اور یعنی یہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کو ستائے اور پریشان کرے، تو ایسی صورت میں ہمارے ملک میں یعنی جہاں سے سوال آ رہا ہے وہاں پر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کورٹ ان کو 2-3 مرتبہ پیشیوں پہ بلاتا ہے، اگر وہ پیشی پہ نہیں آتے ہیں تو اپنی طرف سے کورٹ خلا لکھ دیتا ہے، یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیے، پہلے ان کو باہمی صلح کا معاملہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں رشتہ داروں جن کو پنچایت کہتے ہیں اس میں رکھنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی نہیں مان رہا ہے وہ، تو بدجے مجبوری کورٹ کا دروازہ کھڑکایا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ پھر یعنی کورٹ اگر وہاں پہ خلا لکھ کے دیتا ہے تو کورٹ کی اجازت ہے کہ خلا لکھ دے، یا تو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ فسخ کر دے نکاح؟ بھائی وہ تو صورتحال کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے فیصلہ، وہ دیکھے کہ ہاں بھائی شوہر کے اوپر کوئی اتنا بڑا کوئی غلطی کا الزام نہیں لگ رہا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ بننے کی صورت نہیں ہے تو فسخ کر بھی سکتا ہے۔ نہیں، یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تو جہاں فسخ کی جگہ تھی وہاں پر خلا لکھ دیا جا رہا ہے، تو تب یہ ان کے کہنے کا ہے، بہت سے لوگ ہیں خلا اور فسخ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ایک مثال کے طور پر اگر ہم کو کہیں پیپر مل جاتا ہے اس طریقے سے، ہاں تو ظاہر بات خلا مانا جائے گا۔ تو خلا شوہر کی اجازت کے بغیر خلا ہو سکتا ہے؟ بس یہی ہے نا، یہی تو اشکال ہے نا، یہی تو اشکال ہے کہ یہ کچھ بسا اوقات لکھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ چھوڑ دیں، ہم اپنی ایک مثال بناتے ہیں اس کے، ایسی طریقے سے اگر ہو جائے کسی کے پاس تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کورٹ دوبارہ جائے گا؟ نہیں، خلا کے اندر جو ہے وہ شوہر کی اجازت موافقت شرط ہے۔ جی، اگر شوہر کی موافقت نہیں ہے تو وہ فسخ مانا جائے گا اور خلا نہیں ہوگا، بھلے سے اس لیٹر کے اندر خلا کا لفظ ہو، بھلے سے لکھ دیا جائے کوئی، تو وہ فسخ ہی مانا جائے گا، یعنی دوبارہ لیٹر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر فسخ لکھ دو؟ نہیں مانا جائے گا، الا کہ شوہر جائے کہ آپ نے خلا کا کہا ہے اور یہ پھر دوبارہ کیس چلے تو یہ لمبا معاملہ چڑھ جائے گا۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ہماری ایک رشتہ دار ہیں جو ہمیشہ سورہ ملک اور دوسری صورتیں 5 سورت وغیرہ پڑھتی ہیں، لیکن آج کل انہیں بھولنے کی بیماری شروع ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں کنٹینیو پڑھنے کی وجہ سے تمہیں یہ بھولنے کی بیماری ہے۔ نہیں، یہ بالکل بلا وجہ کی بدظنی ہے کسی کے بارے میں، بھولنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی، عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے، بعد بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، کم علمی کی وجہ سے یعنی 10 سال کے روزے ہمارے رہ گئے ہیں، تو کیا اب ہم فدیہ دے سکتے ہیں یا رکھنا ضروری ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جوان ہیں تو روزہ رکھیے اس کو۔ 10 سال کے تو کیا ہوگا، 10 مہینے ہوں گے، ہر سال 1 مہینہ رکھتی جائے آسانی سے، ہر مہینے 3 روزے رکھتے چلے جائیں، 4 روزے کتنے آسانی سے گزر جائے گا، ہمت کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ان صحت کے لحاظ سے یا اور مشغولیت کے لحاظ سے پیچھا چھڑانے کے لیے نہیں، ان کا معاملہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے کون کہتا ہے ارے بھائی میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ پورے سال میں کسی سے کہیے 2-3 دن روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر مہینے 3 دن کا روزہ مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو لیکن اگر فعلاً کوئی ایسا ہے کہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی نہیں رکھ سکتے، تو ٹھیک ہے وہ فدیہ ادا کریں، ورنہ اصل یہ ہے کہ روزہ رکھے جائیں۔ جی، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ محترم کہ کوئی احتیاط کے طور پر یعنی جتنے روزے تھے وہ ساروں کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر اس کے بعد روزے بھی رکھتے جائیں۔ نہیں، پتہ نہیں زندگی دو چیزیں جمع نہ کریں، جب ختم ہو جائے گا تو وصیت کر کے جائیں، ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے گا۔ من مات وعلیہ صوم صام عنہ
वली जो हो। जी। अब वो वली के ऊपर भी ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, वली के ऊपर कितनी उसकी ताकत है, जवान है, या उसके लिए इजाज़त है फिदिया देने की? देखिए, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है कि वली के ऊपर वाजिब है या वली के ऊपर सिर्फ जो है ये मुस्तहब है, अगर ना रखे तो खाना खिला दे तो एक अलग मसला है, लेकिन असल जिम्मेदार कौन होगा उसका, वो वली होगा। जी जी। अगला सवाल है, बहन पूछती हैं, शेख मोहतरम, अगर यानी वो औकात जिन औकात में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, तो ऐसे वक्त पर सजदे तिलावत करने का क्या हुक्म है? कर सकता है, इसलिए कि सजदे तिलावत ये ज़वातुल असबाब में है, यानी इसका एक सबब है, कुरान की तिलावत की वजह से है कि नहीं? वो कसदन सिर्फ उसका सजदा करना मकसद नहीं, बल्कि तो एक सबब पाया गया तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 00966 5089 59707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।